بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کے حق میں ایک ایک گواہی آنا شروع ہو گئی ہے اور ہر گواہی، ہر گواہ اور ہر بات عمران خان کے حق میں جاری ہے۔ عمران خان نے جس طرح سے بتایا تھا کہ امریکی سازش کے ذریعے، امریکی خط کے ذریعے، مراسلے کے ذریعے رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد ان کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد MQM، کاف لیگ، BAP اور اب اسلم بھوتانی نے آ کر عمران خان کی بات کو سچ ثابت کر دیا اور عمران خان اب سرخرو ہو گئے، اور یہ قدرت کا کرنا تھا کہ عمران خان کو اسی پارلیمنٹ میں، اسی اسمبلی میں سرخرو کیا گیا جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا عدم اعتماد کے ذریعے، اور وہاں پر ہی ان کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ اسلم بھوتانی، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر اسمبلی میں باقاعدہ طور پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے کہا کہ آپ اپنی روش ٹھیک کریں، آپ اپنا طریقہ کار ٹھیک کریں، آپ اپنے کام ٹھیک کریں۔ اس سے بہتر تو دور اور اس سے بہتر تو کام عمران خان کی حکومت میں ہو رہا تھا، لیکن ہم زرداری صاحب کے کہنے پر اور ان کے کہنے پر، جن کی کال آتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ فوج کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان کی طرف سے کال آتی ہے اور ہم باہر آ گئے اور ہم اس حکومت کا حصہ بن گئے اور عمران خان کی حکومت گر گئی۔ اب انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، اسلم بھوتانی نے جو باتیں کی ہیں، اور اس سے پہلے چودھری وجاہت حسین نے باتیں کی تھی، اور اس سے پہلے MQM بھی ناراضگی کا اظہار کر چکی ہے حکومت کے ساتھ، شہباز شریف سے۔ کیوں وہ کر رہے ہیں ایسا، اور زرداری اب اس پورے معاملے میں کیا گیم کھیل رہے ہیں، اور زرداری کس طرح سے پورا ایک چال چل کے اور ایک جال بچھا رہے ہیں شہباز شریف کے لیے اور حمزہ شہباز کے لیے اور پوری نون لیگ کے لیے، تاکہ یہ پوری نون لیگ کا بیڑا غرق ہو جائے اور یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اسلم بھوتانی نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہ بات کی کہ اس سے بہتر دور تو عمران خان کا تھا، اور انہوں نے اس بات کو مانا۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے باہر نہیں نکلے، وہ اس وجہ سے باہر نہیں نکلے کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی، حالات بہت خراب تھے، یا اس طرح کی کوئی بات، یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اس وجہ سے باہر نکلے کہ آصف علی زرداری نے کہا تھا، اور آصف علی زرداری نے جب کہا تھا تو آصف علی زرداری کے بارے میں جو چودھری شجاعت حسین کے بھائی ہیں، انہوں نے جو بات کی، آپ اس بات کو اس سے کنیکٹ کر دیں تو آپ کو پوری صورتحال سمجھ آ جائے گی۔ چودھری شجاعت حسین کے بھائی نے کیا بات کی تھی کہ چودھری شجاعت حسین کا بیٹا آصف زرداری سے ڈالرز مانگ رہا تھا۔ ڈالرز کس لیے مانگ رہا تھا؟ کیونکہ ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، انہوں نے اپنے جو MNA تھے وہ کاف لیگ نے دیے تھے شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو، اور اسی 2 ووٹوں کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بنی تھی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے ڈالرز مانگے تھے، وہ ڈیل ہوئی تھی ڈالرز کی۔ اب وہی ڈالرز جو ہے وہاں پر بھی چلے، اور وہی ڈالرز جو ہے باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی طے ہوئے۔ اب MQM بھی ناراض ہے، BAP جماعت بھی ناراض ہے، ANP بھی ناراض ہے، اور جو بلوچستان کے جتنے MNA وہ ناراض ہیں، کیونکہ ان کو ان کے ڈالرز نہیں ملے، ان کو جو ڈیل ہوئی تھی اس کے مطابق، وہ جو کمٹمنٹس ہوئی تھی اس کے مطابق اب ان کو سب کچھ نہیں مل رہا۔ دیکھیں، یہ جو صورتحال ہے اب یہ حکومت کے لیے بڑی خطرناک ہو گئی ہے، اور حکومت اس میں مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، کیونکہ اب اس میں ہلکا سا کوئی بھی اشارہ ملنا ہے کسی بھی اتحادی پارٹی کو، کسی بھی جماعت کو، کیونکہ یہ جو اس وقت 11 سے 12 جماعتوں کا ایک الائنس ہے اور اتحادی جماعتوں کی گورنمنٹ ہے، یہ 1-2 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے، اور ایک پارٹی کو ہلکا سا اشارہ ہونا ہے، 1-2 MNAs کو ہلکی سی آنکھ مارنی ہے اور اس نے باہر ہونا ہے، اور اس کے بعد حکومت گر جانی ہے۔ اسی طرح کا حال ہونا ہے۔ اس سے پہلے ANP MQM بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بری طرح سے اس حکومت سے مایوس ہیں، اور ہمیں اتنی مایوسی ہمیں عمران خان کے دور میں نہیں ہوئی۔ اس وقت ہمارے کام بھی ہوتے تھے، اس وقت ہمیں فنڈز بھی ملتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس حکومت نے آ کے بیڑا غرق کر دیا۔ ایک تو عوام کا بیڑا غرق کیا، ان کا ستیہ ناش کیا، ملک کا بیڑا غرق کیا، معاشی صورتحال تباہ کن ہے، اور اوپر سے ہمیں جو فنڈز ملتے تھے وہ بھی نہیں مل رہے، ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس کی تھیں وہ بھی نہیں پوری کی۔ تو اب یہ پوری جو کہانی ہے، اس سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے، دیکھیں، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پوری ایک سازش کی گئی، پورا ایک پلان کیا گیا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ اس میں امریکہ نے پورا پلان کیا، ڈالرز چلے، اور ایک سازش جو رجیم چینج آپریشن ہے، اس میں جو لوکل اسٹیبلشمنٹ، جو لوکل
میر جعفر اور میر صادق ہیں، انہوں نے کردار ادا کیا اور اس حکومت کو عوام کے اوپر مسلط کر دیا، پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا، جو کہ کچھ بھی نہیں کر رہی عوام کے لیے۔ آج تک ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دے سکی، کارکردگی ان کے سامنے ہے۔ آئے روز قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آئے روز پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، فلانی چیز کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور مہنگائی کا عذاب اس وقت حکومت کے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ اب یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس میں اتحادی جماعتیں کھل کر بات کریں اور عمران خان کے بیانیے کو سچ ثابت کریں، اب عمران خان نے بھی اس بات کو لینا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اب نیوٹرلز کو، میں اب اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ اب نیوٹرل رہیں، وہ اب حکومت کو سپورٹ نہ کریں، اس کی سپورٹ سے باہر نکل آئیں، ان کو سپورٹ نہ کریں، میں ان کا خود بندوبست کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں ان کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں ان سے پورا حساب کتاب نہیں لے دیتا، میں تب تک ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کا پورا بندوبست نہیں کر لیتا، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ میں آخری سانس تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہ جو پورا پلان کر کے آئے تھے، ایک تو یہ سازش کی تھی کہ انہوں نے عمران خان کو ہٹانا ہے، اور دوسرا جو مقصد تھا ان کا آنے کا وہ یہ تھا کہ NRO لینا ان کا مقصد تھا۔ اپنے کیسز انہوں نے معاف کروانے تھے، جو اربوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ، اتنے زیادہ ان کے کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اس میں حمزہ شہباز کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، پھر آصف زرداری کے اوپر، بلاول بھٹو کے اوپر، کبھی پاپڑ والے کا کیس، کبھی فلودے والے کا، کبھی کسی چپڑاسی کا، اتنے اکاؤنٹس کے اندر ان کے اربوں ڈالرز لگے ہیں۔ یہ وہ کیسز معاف کروانے کے لیے آئے تھے تاکہ ایک کلین چٹ حاصل کر کے اگلے الیکشن میں جا سکیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ اب یہ پورا مقصد بے نقاب ہو گیا، پورا مقصد سامنے آ گیا، پوری کہانی کھول کر سامنے آ گئی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے سوچ رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل گیا کہ عوام میں جو ان کی مقبولیت ہے، اور جو اس وقت دیکھیں، جو اس وقت پاپولیرٹی آ رہی ہے، جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں اس میں پاپولیرٹی عمران خان کی زیادہ آ رہی ہے، اور جو حکومت ہے وہ نیگیٹو ہو رہی ہے، کیونکہ عوام میں اس قدر غصہ ہے، اس قدر مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہے کہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ ذلیل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود جو سروے آ رہے ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کریں، اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ دگنی ہو گئی ہے۔ اور اسی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر بیک ڈور چینل کے اوپر رابطے کھولے ہیں، مذاکرات شروع کیے ہیں، بات چیت شروع کی، اور انہوں نے پیغام بھیجا عمران خان کو کہ آپ یہ آپشن ہے، اور اس میں مختلف طریقوں سے پیغام بھیجا گیا۔ اعجاز الحق نے بھی ملاقات کی، اور بیک ڈور چینل کے ذریعے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ایک جو فائنل میٹنگ ہونی ہے وہ پھر آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان ہوگی۔ اس کے بعد پھر سارا کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور وہ شہباز شریف کی حکومت کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا، اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ یہ جو اگلا مہینہ یہ نکال لیں، ضمنی الیکشن نکال لیں، تاکہ اس میں پتہ چل جائے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس کے بعد یہ حکومت کو فارغ کر کے جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کی جائے گی، اسمبلیوں کو توڑا جائے گا، اور جو بھی اس کے بعد گورنمنٹ آئے گی وہ گورنمنٹ آ کے ملک کو سنبھالے، ملک کو چلائے۔ اور اکتوبر سے پہلے کیونکہ نومبر کے اندر نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اس سے پہلے ایسی گورنمنٹ آئے جو کریڈیبل ہو، جس کے اوپر سب کچھ ٹرسٹ ہو، وہی آ کے اپوائنٹمنٹ کرے، تاکہ وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کنٹروورشل نہ ہو۔ اسی لیے اب اکتوبر سے پہلے الیکشن کروا دیے جائیں، تاکہ نئی گورنمنٹ آ کے ملک بھی سنبھالے اور نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی کرے۔